1945 میں الائڈ فورسز کا وجے ہوا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ بن گوریان کی کمان میں اسی طاق میں تھی کہ جیسے ہی برٹین یہاں سے جائے وہ بچی ہوئی زمینوں کو بھی کنٹرول سنبھال لیں۔ دہ یاشین میں اسرائیل نے نرسنہان کیا، لڑکیوں اور مہیلاؤں کا ریپ کیا اور مردوں کو اور بوڑھوں اور بچوں کو مار دیا، اور کیسے حماس اور پی ایل او جیسی آرگنائزیشن فلسطین میں بنی۔ سال 1939 سے ہی دوسری وشو یدھ کا آغاز ہو گیا تھا۔ نازی فوج ہٹلر کی کمان میں ایسٹرن یورپ میں یہودیوں کا نرسنہار کر رہی تھی۔ انہیں ایک ایک کر کے یا تو مار دیا جاتا تھا یا تو ریٹینشن سینٹر میں قید کر دیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں ہی یہودیوں کے لیے کام کر رہی ایک آرگنائزیشن جسے مسلم ورلڈ میں صہیونی اور انگلش میں زائونسٹ کہا جاتا تھا، وہ ایکٹیو تھی۔ انہیں پتا تھا جب تک وہ اپنا سوئے کا دیش نہیں بناتے وہ سرکشت نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر زائونسٹ یہودیوں کی برٹین یونائٹڈ کنگڈم سے ایک ڈیل ہوئی۔ ڈیل یہ تھی کہ وہ ہٹلر کے ورد الائڈ فورسز کو فنڈ کریں گے اور جنگ جیتنے کے بعد الائڈ فورسز یہودی راشٹر بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ دوستوں، 6 سالوں تک چلی اس سیکنڈ وشو یدھ میں زائونسٹ نے بھرپور الائڈ فورسز کو فنڈ کیا۔ بالآخر 1945 میں الائڈ فورسز کا وجے ہوا اور ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ یہ جنگ 1939 سے چالو ہوئی اور 1945 تک چلی۔ اس میں نازیوں کو شکست ہوئی کیونکہ امریکہ اور اس کے الائنس نے جنگ کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی تھی۔ انہوں نے جولائی 1945 میں جاپان کے 2 مہتوپورن شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر پرمانو بم گرائے، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ دوستوں، یوں تو اس جنگ میں الائڈ فورسز نے جیت لیا تھا، لیکن اس جنگ سے فرانس اور برٹین کو گہرے زخم دیے۔ برٹین نے 1947 میں بھارت سمیت دوسری کالونیز سے اپنا بوریا بستر باندھ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ برٹین کو دنیا میں موجود کالونیز کی سپلائی لائن کو برقرار رکھ پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں دنیا کے 3 بڑے دھرموں کا ایک پرانا جھگڑا جو ایک شہر کو لے کر تھا واپس ابھر کر آیا، جسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ برٹین کو اپنے زائونسٹ سے کیے ہوئے وعدے یاد آئے، انہوں نے جس کے بدلے زائونسٹ نے انہیں دوسرے وشو یدھ میں فنڈ کیے تھے۔ اب برٹین کو وہ وعدوں کو پورا کرنے کا وقت تھا، اس لیے برٹین نے اپنے الائنس کی کنٹری کے ساتھ وعدہ نبھایا اور عربوں کے دل میں ایک دیش کی استھاپنا کی۔ یہ دیش کوئی ڈیموکریٹک اور سوشلسٹ آئیڈیالوجی پر نہیں تھی، نہ ہی وہ قومیت کی بنیاد پر تھی، بلکہ اس کا آدھار دھرم تھا۔ یہ دیش تھا اسرائیل۔ دوستوں، اسرائیل کا جنم آفیشلی 14 مئی 1948 میں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی دنیا بھر کے یہودی یہاں ناؤ اور ان دیگر راستوں سے آ رہے تھے یا لائے جا رہے تھے۔ اسرائیل کی استھاپنا کے ترنت بعد ہی امریکہ نے اسے مانیتا بھی دے دی۔ دوستوں، یہاں ہم آپ کو بتا دیں، اسرائیل کی استھاپنا بھلے ہی ہوئی ہو 1948 میں، لیکن یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں 29 نومبر 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اس بٹوارے کے مطابق 5,70,000 یہودیوں کو فلسطین کے
55% زمین کا ٹکڑا، جبکہ 12 لاکھ عربوں یعنی فلسطینیوں کو کیول 45% زمین کا ٹکڑا ملا۔ یہی نہیں بلکہ جو 45% زمین فلسطینیوں کے حق میں آئی تھی، اس میں بھی وہ زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ تھے، یعنی اگر کسی فلسطینی کو اپنی ہی دیش میں جانے کے لیے اسرائیل سے گزرنا پڑتا تھا۔ دوستوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس قدر ناانصافی کے باوجود بھی اسرائیل کے حق میں 33 جبکہ اس کے ورد کیول 13 ووٹ گرے۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت بھارت نے اور پاکستان نے فلسطین کے حق میں ووٹ کیا تھا۔ دوستوں، ابھی بھی فلسطین کے 45% حصے پر بھی برٹین وہاں موجود تھا۔ ایک ایگریمنٹ کے مطابق وہ 14 مئی 1948 کو برٹین کی فوج فلسطین سے نکل جاتی۔ اسرائیل کی سینک ٹکڑیاں اسی طاق میں تھی۔ جیسے ہی برٹین فلسطین سے نکلتا ہے، وہ بن گوریان کی کمان میں اسی طاق میں تھی کہ جیسے ہی برٹین یہاں سے جائے، وہ بچی ہوئی زمینوں کو بھی کنٹرول سنبھال لیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ویل آرگنائز پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اس میں وہ گاؤں دیہاتوں کی بستیوں پر حملہ کرتے اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیتے یا تو انہیں مار دیتے۔ ادھر دوسری طرف یونائٹڈ نیشن کے 45% اور 55% بٹوارے والے فیصلے کو عربوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اسرائیل سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں عرب ممالک مصر، لبنان، سیریا، جارڈن، عراق تھے، اور یہ جنگ جارڈن کے کنگ جو اس وقت اہم عرب لیڈر تھے، ان کی سربراہی میں لڑا جانے والا تھا۔ دوستوں، اسی بیچ اسرائیل کی سینک ٹکڑیوں نے ایک غلطی کر دی تھی۔ وہ یوں کہ اسرائیل کے پلان کے مطابق فلسطین کے ایک گاؤں دہ یاشین میں اسرائیل نے نرسنہانگ کیا، لڑکیوں اور مہیلاؤں کا ریپ کیا اور مردوں کو اور بوڑھوں اور بچوں کو مار دیا۔ پھر کیا تھا، اسرائیل کی غلطیوں کی طاق میں بیٹھی عرب فورسز نے کنگ عبداللہ کے اشارے پر ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اسرائیل پر چڑھ دوڑے، لیکن 5 ملکوں کی ایڈوانس عرب فوج کے بعد بھی اسرائیل نے اسے پیچھے ڈھکیل دیا، اور آن پیپر یہ جنگ اسرائیل کے نام رہی، جس کی وجہ سے اب اسرائیل یونائٹڈ نیشن کے دیے ہوئے 55% سے سنتوشٹ نہ ہو کر اس سے کہیں زیادہ زمینوں پر قابض ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھی ورلڈ پالیٹکس، جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا۔ اب نہ صرف وجود میں آیا بلکہ اس نے اپنی پہلی جنگ بھی جیت لی۔ آگے کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے اسرائیل اور فلسطین کا وواد 1948 سے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ذکر کریں گے جنگوں کا، کبھی جو بعد میں عربوں نے پھر اسرائیل سے لڑی، اور کیسے حماس اور PLO جیسی آرگنائزیشن فلسطین میں بنی اور انہوں نے رجسٹ کیا اور اپنی آزادی کے لیے آج تک لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیوز لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جلدی ہی حاضر ہوئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔